جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دا بیوٹی آف پاکستان 99. اس وقت ہم موجود ہیں سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عتیق احمد خان کے حجرے میں موجود ہیں. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹیچر کا ایک وفد ضلع مانسہرہ دڑیال سے آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کو آیا، تو آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم آپ خیریت سے. جی الحمدللہ. آپ کی محبت کا بہت شکریہ. ویلکم جی، خوش آمدید، بہت مہربانی. آپ سب کو بہت شکریہ. آپ سے گزارش کہ آپ جب برسر اقتدار تھے تو اس وقت کیا مصروفیات تھیں آپ کی، اور اب جو ہیں آپ کی کیا مصروفیات ہیں، ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. ایسے ہے کہ ہمارے ہاں مسلم کانفرنس جو ہماری جماعت ہے یہ 1932 سے ابھی 90 سال پورے کر چکی ہے. تو یہ ایک نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر بنی ہے. اس کی وجہ سے اس نے سارا عرصہ اپنے آپ کو نظریاتی سیاست کے ساتھ وابستہ رکھا ہے. تو نظریاتی سیاست اور اقتدار کی سیاست میں فرق ہی ہوتا ہے. بہت سارے فرق ہے اس میں، لیکن ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ اقتدار کی سیاست میں جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں صرف اسی وقت کام کاج کرتے ہیں، لیکن نظریاتی سیاست کے لیے آپ کو 12 مہینے کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا ہوتا ہے، سارا سال. تو جب میں 2 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہوں، اور اللہ کے فضل سے اس وقت بھی میں 12 14 15 گھنٹے ریکارڈ لمبی میٹنگز ہم نے جائزہ اجلاس کیے ہیں، میٹنگز کی ہیں، سفر کیا ہے. اور آج بھی میں ابھی پہلے ایک پارٹی کی میٹنگ تھی درکوٹ میں، پھر انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ تھی، اور اس کے بعد ابھی میں واپس آ رہا ہوں. کل میں راولا کوٹ میں ہوں. تو اس طرح بعد کی مصروفیات بھی، میں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی رہا ہوں، اور گورنمنٹ میں بھی رہا ہوں، اور اسمبلی میں بھی کافی دیر سے ہوں. تو ہماری مصروفیات جو ہمارا نظریاتی کام ہے وہ ہارنے جیتنے کا، حکومت کا یا اپوزیشن کا انتظار نہیں کرتا. تو اس لیے وہ مصروفیات اللہ کا کرم ہے. آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو دن کو 10 20 50 100 آدمی اس کی آمد رفت ہوتی ہے، باللہ ملوان جاری رہتا ہے. تو اس کام کاج کے ساتھ ہم لگے ہوئے. آپ سے ایک نقطے پہ ایک بات کرتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے وطن عزیز کی، تو اس بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، پاکستان جو ہے وہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے بہت عزیز ہے. اور قائد اعظم نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، اور ہمارے لیڈر اور والد محترم مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب نے کہا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس وقت اچھے نہیں ہیں. پاکستان کے حالات بہت پریشان کن ہیں، بڑے تشویشناک ہیں. لیکن میں پر امید ہوں کہ یہ حالات اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ٹھیک ہو جائیں گے. حالات جو ہیں وہ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں خراب ہونے کے. ایک تو یہ کہ سیاستدانوں نے اپنا کام کاج نہیں کیا، پارلیمنٹ نے اپنا کام کاج ٹھیک طرح سے نہیں کیا، عدلیہ نے اپنا کام کاج ٹھیک طرح سے نہیں کیا، انتظامیہ نے اپنا کام کاج ٹھیک طرح سے نہیں کیا. ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو بھی جب کبھی حکومتوں کے ساتھ اور سیاست کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا پڑتی ہے تو ان کا بھی بہت سارا وقت جو صرف ہوتا ہے وہ اپنے پروفیشنل کام کی قیمت پر صرف ہوتا ہے. تو ادارے بھی متاثر ہوتے ہیں. تو اس طرح ہمارا مجموعی طور پہ سارا نظام جو ہے وہ متاثر ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو ان مشکلات کا سامنا ہے. اگرچہ میرا پختہ یقین ہے کہ اللہ پاک کرم کریں گے، پاکستان ان مشکلات سے نکل آئے گا اور پاکستان سرخرو ہوگا. لیکن یہ جو کام کاج ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہماری جو ہیں وہ ہماری نالائکی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے، بیڈ گورننس کی وجہ سے، غلط حکمرانی کی وجہ سے، غلط انداز سیاست کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہوئی ہیں. ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. مثلاً اکانومی جو ہے اس کو 6 مہینے سال کے اندر ٹھیک کیا جا سکتا ہے. صوبوں کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یہ صوبے توڑ کے چھوٹے صوبے بنائے جا سکتے ہیں، 10 20 50 صوبہ اور بن جائے پاکستان کے اندر، اور اس کے نتیجے میں یہ جو صوبائی منافرت ہے یہ ختم ہو سکتی ہے. فرقہ واریت پر کام ہو سکتا ہے، اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جا سکتا ہے. 100% ٹھیک نہیں کیا جا سکتا لیکن تھوڑا سا بہتر کیا جا سکتا ہے.
اسی طرح سیاست میں جو اختلاف رائے تھا وہ دشمنی میں تبدیل ہوتا گیا ہے. اس کو کم کیا جا سکتا ہے, اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. آزاد کشمیر میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاں بھی سیاسی مخالفت ہے, لیکن ہم اس کو دشمنی کی حد میں نہیں جانے دیتے. ہم اس کو بس مخالفت کی حد تک رکھتے ہیں اور اس سے آگے نہیں رہتے. جہاں قومی معاملات میں ضرورت پڑتی ہے ہم تمام لوگ شدید مخالفت کے باوجود ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو پاکستان میں جو ہے وہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے. پاکستان میں قدرت نے کوئی بخل نہیں کیا ہمیں تخلیق کرتے وقت, ہر چیز سے مالا مال کیا ہوا ہے. صرف ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اور سلیقے سے استعمال کرنا ہے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے, ایک دوسرے کا لحاظ کرنا ہے اور پاکستان کی اہمیت کو پہچاننا ہے. کشمیریوں کے لیے پاکستان کی اہمیت جو ہے نا جی وہ بہت زیادہ ہے. کشمیری پاکستان کو اپنی منزل مقصود سمجھتے ہیں اور پاکستان کشمیریوں کی آخری پناہ گاہ ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیر میں لوگ پاکستان کے لیے جو ہے مقبوضہ کشمیر میں آج بھی آپ دیکھتے ہیں کرکٹ میچ ہوتا ہے, دوسرے موقع ہوتے ہیں, تو کس قسم کا ماحول ہوتا ہے. تو وطن عزیز کے حالات آپ نے پوچھے تھے, حالات اچھے نہیں ہیں لیکن میرا یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ کرے گا کہ پاکستان جو ہے معاشی بحران سے بھی نکل آئے گا, سیاسی بحران سے بھی نکل آئے گا. انتخابات مجھے جلدی ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے پاکستان میں. حالات ایسے ہیں کہ شاید انتخابات جلدی نہ ہو سکیں, لیکن باقی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہونے کی امید ہے. اللہ ہمارے اداروں کو توفیق دے کہ وہ سارے مل کے یکجہتی کے ساتھ کام کریں. اگر پاکستان میں اداروں کے درمیان تال میل پیدا ہو جائے اور طے ہو جائے کہ جو مین پالیسیز ہیں وہ 5, 7, 8, 10 لوگ مل کے بنائیں گے تو پاکستان کا بحران جو ہے وہ فوری طور پر کنٹرول ہو سکتا ہے. یہ یہاں پر پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے, عدلیہ بیچ میں آ جاتی ہے, عدلیہ کو فیصلہ کرتی ہے, حکومت بیچ میں آ جاتی ہے, حکومت کچھ کرتی ہے, تو ادارے جو ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, ان کو آن بورڈ نہیں کیا جاتا. ادارے کچھ کرتے ہیں تو باقی سٹیک ہولڈر جو ہے وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوتے. تو یہ جو کھینچا تانی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے پالیسی میکنگ میں. پالیسی میکنگ میں کشمیر ہے, پاکستان کا دفاع ہے, چین کے ساتھ تعلقات ہیں, نیوکلیئر پروگرام ہے اور اکانومی ہے. ان 4-5 باتوں پر بس یہ لوگ ان کو اگر خدا ہدایت دے, یہ جو ہماری پاکستان کی لیڈرشپ ہے ان کی ہدایت کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. اگر اللہ ان کو ہدایت دے تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم, اپوزیشن لیڈر, تینوں آرمی چیف, چیف جسٹس, یہ 4-5-6 لوگ بیٹھ کے فیصلے کیا کریں تو بس کوئی نہ اسٹے آرڈر اور نہ عدلیہ اور نہ روز کی کھینچا تانی. باقی جو لوکل معاملات ہیں وہ حکومت اور پارلیمنٹ اور صوبائی حکومت اسمبلی اور سینٹ کرتا رہے. لیکن یہ جو 4-5-6 ایریاز ہیں جن میں ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے سارے فیصلہ کریں, باہر نکلیں تو کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو ملک کے اندر, تو بس کام ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کا فضل و کرم, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. ہندوستان جو ہے وہ ہمارے پانی کو روک رہا ہے, ہندوستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ دشمنی کی سیاست پر ہے, تو اس کے ساتھ یہ لوگوں کو یہاں تجارت کا شوق ہے پاکستان میں. ان کو نشہ چڑھا ہوا بعض لوگوں کو کہ بہت جلدی تجارت کرنا چاہتے ہیں. انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہندو کے ساتھ تجارت کرنی کوئی آسان کام نہیں ہے, کافی مشکل کام ہے, مہنگا کام ہے, اور اگر تجارت کرنی بھی ہے تو وہ کشمیر کی قیمت پر نہیں ہو سکتی. اسی طرح افغانستان کے حالات ہیں. تو اب آنے والا جو وقت ہے وہ مجھے پاکستان کے لیے بہتر دکھائی دیتا ہے, بہت بہتر دکھائی دیتا ہے کہ چین ہے, ایران ہے, سعودی عرب ہے, سینٹرل ایشیا ہے, ماسکو ہے, اس خطے کے اندر ایک بہتری کے آثار پیدا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں انشاءاللہ. آپ سے آخری سوال میرا سر, ایک سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر, آپ کی یہ عاجزگی اور یہ جو سادگی ہے یہ شروع سے ایسا ہے کہ یہ آپ کو کسی کی دعا ہے یا عطا ہے؟ یہ جو آپ کی سادگی اور عاجزی ہے اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ایسے ہے کہ ہمارے جو لیڈر تھے والد محترم سردار عبدالقیوم خان مجاہد اول, انہوں نے 23 سال کی عمر میں یہ علاقہ لڑ کے آزاد کروایا ہے, 18 ماہ جہاد کیا ہے, اور وہ یہ علاقہ اور اسی کے ساتھ پھر گلگت بلتستان بھی آزاد ہوا. تو یہ سارے علاقے جو ہیں 32,000 مربع میل بنتے ہیں سارے, جو اس تحریک کے نتیجے میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیچھے پر پہاڑ کی چوٹی ہے. انگریز مورخین نے, ہندو مورخین نے, پاکستان کے GHQ نے, سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تحریک آزادی کشمیر جہاں پر قریب سے شروع ہوئی تھی. تو نیلا بٹ اس جگہ کا نام ہے جہاں میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کے ایٹم بم ہونے کا اعلان کیا تھا. پاکستان کے پاس ایٹم بم بھی ہمارے پاس اعلان کیا تھا پہلی بار باضابطہ. تو ہمارے جو والد محترم ہیں سردار عبدالقیوم خان تھے,
وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت بے پناہ کرم کیا ہوا تھا. وہ بظاہر ایک سمپل سے سادہ سے آدمی تھے، لیکن بہت اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے، بڑے کمال درجے کے مسلمان تھے، صوفی بنے شخص تھے، اور دنیا کے بڑے لیڈروں میں شمار ہوتے تھے. وہ بھٹو صاحب نے ان کو مذاکرات میں جیل سے 18 مہینے قید تھے، کچھ عرصہ جہاں اسی گھر میں قید رہے، کچھ عرصہ ادھر جیل میں تھے، تو وہاں سے بلا کے قومی اتحاد کے ساتھ مذاکرات کے لیے بلایا تھا. جنرل ضیاء الحق صاحب ادھر اسی گھر میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں چل کے آئے تھے. عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب اور مولانا کوثر نیازی صاحب ادھر ہی سارے لوگ جو آئے ہوئے تھے. تو یہ ان کا جو طرز زندگی تھا وہ سارے زندگی زمین پہ سوئے ہیں، اور ساری زندگی انہوں نے سلوار قمیض پہنی ہے، اور ساری زندگی انہوں نے عز و انکساری کے ساتھ گزاری ہے. حالانکہ اردو، انگریزی، عربی، فارسی، بنگالی، اٹالین اور سنسکرت 7 زبانیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی. اور وہ بھٹو اور اندرا گاندھی کے علاوہ انڈیا پاکستان میں کوئی اور لیڈر ایسا نہیں ہے جس نے یورپ میں، امریکہ میں، دنیا کے بڑے تھنک ٹینکس کو اتنا ایڈریس کیا ہو. کوئٹہ جو اسٹاف کالج ہے آپ کا، اس میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے 7 لیکچرز ہیں، مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کے 11 لیکچرز ہیں، وہاں 7 لگے ہوئے ہیں دیوار پہ. تو وہ اس طرز کے آدمی تھے. تو ہم چونکہ ان کے کارکن ہیں، ان سے سیاست سیکھی ہے، انہی کا بیگ بستہ اٹھا کے چلے ہیں، اور ابھی انہی کے طرز سیاست پر. تو ان کی زندگی میں سادگی کا یہ جو ظاہری ناز نخرہ ہے جس نے اس ملک کو بہت خراب کر دیا ہے، ایک مصنوعی زندگی، تصنع کی زندگی، بناوٹ کی زندگی، سارے زندگی لوگ اس پر لگے رہتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا بہت مینٹین کیا ہوا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ قائم رہے. اور یہ اللہ کو جو بات بہت پسند ہے، بہت عزیز ہے، وہ عز و انکساری ہے. اس تکبر نے چیزوں کو، پاکستان کی سیاست میں نام نہیں لیتا، لیکن بعض بڑے طاقتور لیڈروں کو تکبر نے خراب کر دیا، غرور نے خراب کر دیا، اور عاجزی غرور کی ضد ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہے، اور اگر اللہ توفیق دے اس بات کی تو اس سے اب سیاسی معاملات میں، سماجی معاملات میں، قومی معاملات میں، علمی ادبی معاملات میں، دینی دنیاوی معاملات میں، تمام معاملات میں آپ کو، ملکی غیر ملکی معاملات میں آپ کو، میں جس طرح آپ کے پاس بیٹھا ہوں اسی طرح میں امریکہ میں، جرمنی میں، فرانس میں، انگلینڈ میں، ساؤتھ لیٹن امریکہ میں، یوروگوائے میں، مانٹی ویڈیو میں، اسی طرح میں، اسی حالت میں، اسی لباس میں جس میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں. اگر آپ نیٹ پہ جا کے میری تصویریں دیکھیں تو آس پاس سارے لیٹن امریکن گورے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں. تو میں اسی حالت میں، اسی طرح رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا ہمارا اسی طرح ہے. تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور اسی عاجزی کے میاں نواز شریف صاحب نے نیلا بٹ مجاہد اول سے پوچھا، جس سال بحران تھا، حالات ان کے خراب ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی رہنمائی کرے. تو مجاہد اول نے بار بڑی سخت تقریر کی. اس وقت باہر مشاہد حسین سید بھی، صابر شاہ صاحب بھی، سردار مہتاب صاحب بھی، باقی کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو بڑی سخت تقریر کی مجاہد اول نے میاں صاحب کو، بہت سخت ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں تقریر کی. وہ تقریر موجود ہے، نیٹ شیٹ بھی کہیں ہوگی. تو اندر کمرے میں جا کے میاں صاحب پوچھنے لگے کہ مجھے بتائیے گو. تو انہوں نے کہا کہ آپ اور کچھ نہ کریں تو آپ ہفتے میں 2 روزے رکھا کریں، زمین پر سونا شروع کریں. تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے تقریر میں کہا تھا کہ قاضی اور قادری کی ریلیاں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن یہ جو ناتجربہ کار ٹیم اور آپ کا رویہ ہے، یہ لے کے آپ اگلی صدی میں داخل ہوتے ہو مجھے دکھائی نہیں دیتے. چند مہینوں کے بعد پھر وہ سارا شو ڈاؤن ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. تو یہ جلسہ تھا بہت بڑا تھا، 8، 10، 12 ہزار آدمی، اس میں انہوں نے بات کی تھی. تو یہ جو خاص طور پر جن لوگوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ معاشرے میں خدمت کا کام لے، اور لوگوں کی رہنمائی کا کام لے، قیادت کا کام لے، تو وہ اس پر دیکھیں نا کہ دنیا کے جو بہت بڑے دانشور تھے، وہ انہوں نے اس پر سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. اور دوسرا علامہ نے کیا کہا ہے کہ سخن دل نواز جہاں پر سوز، پہلا مثال کیا ہے پتہ نہیں، اور یہی رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو علامہ نے لیڈرشپ کی جتنی کوالٹیز بیان کی ہیں ان میں یہ عاجزی اور انکساری اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غرور اور تکبر سے دور رکھا ہوا ہے، بچا کے رکھا ہوا ہے.
بہت شکریہ آپ کا، آپ نے دڑیال سے آئے ہوئے ٹیچر وفد کو ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں اور حسنیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ سب نے مجھے عدل کے مزار پر حاضری دی، تو آپ نے یہاں مل بیٹھنے کا موقع دیا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں فرداً سارے وفد کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکر گزار ہوں، جزاک اللہ۔ شکریہ جی آپ کا، اللہ حافظ۔